صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا صبر کی بہت تلقین فرمایا کرتے تھے۔ غصے کو رکھنے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب و اہل بیت سب کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ ہے جو میدان میں اترے اور اپنے حریف کو، اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، اس کو مارے۔ تو حضور فرماتے نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، اپنی زبان پر، اپنے اوپر قابو رکھے۔ یعنی غصے کے وقت کوئی ایسا لفظ نہ ادا کرے یا کوئی ایسی حرکت اپنے آپ سے ظاہر نہ کرے کہ جس کی وجہ سے یہ اظہار ہو سکے یہ غصہ کر رہا ہے۔ تو حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ ہمارے یہاں غصے کی وجہ سے ہی دیکھا جاتا ہے بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ لوگوں کے 1 یا 2 منٹ کے غصے کی وجہ سے انہیں 25 30 سال کی سزائیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، جیل خانے ایسے مجرموں سے بھرے پڑے ہیں کہ جنہوں نے اپنے غصے پر قابو نہیں رکھا تھا، قابو نہ کرنے کی وجہ سے پھر ان کو 25 سال 30 سال جیل میں گزارنے پڑ رہے ہیں۔ سوچیں، صرف 1 یا 2 منٹ کا غصہ تھا اور اس کے بعد دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس لیے غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں اس جگہ غصہ کرنا چاہیے جہاں غصہ آنا چاہیے۔ مثلاً آپ کے سامنے کسی نے نازک بات کہہ دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا اصحاب کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں، پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اگر اس کو پتہ نہیں تو آپ اسے سمجھائیں، طریقے سے سمجھائیں۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جو تیز لہجے سے سمجھتے ہیں، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جو ہلکے لہجے سے سمجھتے ہیں، بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف چھیڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں سمجھنا نہیں ہوتا، وہ صرف آپ سے چھیڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر صحیح سے سمجھائیں کہ جب نبی کی بات آتی ہے، حضور کے اصحاب کی بات آتی ہے، حضور کے اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے، پھر ہم کس طریقے سے سامنے والے کو ٹریٹ کر دیں۔ اگر اس کے علاوہ غصے کے نقصانات پر بھی غور کر لیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف غصے کی وجہ سے آج کل طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں۔ نہ لڑکے میں برداشت ہوتی ہے نہ لڑکی میں برداشت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر بعد میں رزلٹ کیا آتا ہے کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کے کیسز آنے لگ گئے۔ پہلے کے لوگ برداشت سے کام لیتے تھے، غصے کو کنٹرول میں رکھتے تھے۔ اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، ڈراماز وغیرہ آئے ہیں، اب ہماری بہنیں اس کو دیکھ کر سمجھتی ہیں کہ اب ریئل جو ہماری زندگی ہے، جو اصل لائف ہے ہماری، وہ بھی اسی کی طرح ہے، ڈرامے کی طرح۔ جیسے یہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹریٹ کر رہی ہے، میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ جیسے یہ اپنی بیوی کو ٹریٹ کر رہا ہے، میں نے بھی یہ ٹریٹ کرنا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں، جس طریقے سے یہ بھاگتے ہوئے فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس طریقے سے بھاگتے ہوئے یہ مسجد نہیں جاتے۔ تو اس کا پھر ہمارے کو دیکھنے میں نقصان یہ بھی ملتا ہے کہ پھر یہ نوجوان نماز سے دور ہو گئے۔ خیر، غصے کو کنٹرول میں رکھیں۔ غصے کو کنٹرول میں رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت مبارک ہے، بلکہ حضور تو اس کے علاج بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیں نا، فرماتے ہیں کہ اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اس سے غصہ کنٹرول میں آتا ہے۔ لیکن جہاں غصہ کرنے کا ہے تو وہاں غصہ کرنا بھی ضروری ہے۔ دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔